کلپ نمبر 423۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ ترجمہ، تو اے مشرکو تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مشرکوں، تم 4 مہینے تک زمین میں امن و امان سے چلو پھرو، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی امان نہیں، اور ساتھ ہی اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اور اس مہلت کے باوجود اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں قتل کے ساتھ اور آخرت میں عذاب کے ساتھ رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا تو اس میں مسلمان اور مشرکین سب جمع تھے، اس لیے اس حج کو حج اکبر فرمایا گیا۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یوم سے مراد عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے رکن اعظم ہے، یا اس سے مراد یوم نحر ہے، کیونکہ حج کے زیادہ تر افعال جیسے طواف، قربانی، سر منڈانا اور رمی وغیرہ اسی دن ہوتے ہیں، اور اس حج کو حج اکبر اس لیے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف دنوں کو حج اکبر کہا گیا ہے، جبکہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں اگرچہ کوئی صریح حدیث موجود نہیں، تاہم یہ کہنا غلط بھی نہیں، کیونکہ بکثرت روایات سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس دن کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں الحظ الاوفر فی الحج الاکبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں حج اکبر سے متعلق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے کہ جو اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اعراب نے حج کیا تھا۔ اس کے علاوہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قول تفسیر بغوی جلد 2 صفحہ 226، تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ 9، جز 8، البحر المحیط جلد 5 صفحہ 10 اور در منصور جلد 4 صفحہ 128 پر بھی مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں ہے جو حج تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہوا اسے حج اکبر کہا گیا ہے، اور یہ دن جمعہ کا دن تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، مگر وہ مشرکین
جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس صورت کے شروع میں چونکہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ آئندہ 4 ماہ تک کافروں سے معاہدے برقرار رہیں گے اور اس کے بعد ختم، اب یہاں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور وہ معاہدے کے پابند ہیں اور انہوں نے معاہدے کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا ہے تو تم بھی ان سے معاہدہ پورا کرو، اور 4 مہینے پر معاہدہ ختم ہو جانے کا حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ لوگ بنی دمرہ تھے جو کنانا کا ایک قبیلہ ہے اور ان کی مدت کے 9 مہینے باقی